अच्छा اسد عمر صاحب 1977 کے اندر جب پی این اے ایک طرف تھی اور دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو تھے، سعودیز نے جو اس وقت کے سعودی ایمبیسیڈر تھے پاکستان کے اندر، انہوں نے کوشش کی تھی کہ معاملات حل کی طرف چلے جائیں۔ ریاض الخطیب بالکل صحیح فرما رہے آپ۔ ابھی بھی خبریں اور اطلاعات ایسی ہیں کہ سعودیز کی طرف سے ایک کنسرن ہے، چائنیز جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی پریشان ہے کہ پاکستان کے اندر جب ظاہر ہے ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے آن گراؤنڈ، اس کی موجودگی ہے، وہ اس وقت اس کا جو پاپولیرٹی گراف موجود ہے، اگر لڑائی ہوگی تو ظاہر ہے ملک کے اندر عدم استحکام ہوگا اور تمام کو نقصان ہوگا۔ اور پچھلے دنوں مشاہد سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ہماری میمن پروگرام کے اندر، انہوں نے بھی ایک تجویز دی تھی، یہ سنیں ذرا۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان MBS سعودی عربیہ کا، اس کا اثر حزب اختلاف میں بھی ہے، حزب اقتدار میں بھی ہے، ویسے بھی وہ خادمین حرمین شریفین کے سعودی عربیہ کے ہیں۔ تو بھٹو صاحب کے زمانے میں آپ تو بہت اس کو پیدا بھی نہیں ہوئیں گے شاید، 1977 میں وہ کس نے نیگوسیشن شروع کی تھی پی این اے اور پیپلز پارٹی کے درمیان؟ سعودی سفیر تھا ریاض الخطیب 1977۔ تو میرے خیال میں اگر یہ ہے تو اسلامی برادری کے سالیڈیرٹی کے حوالے سے اب ان کو گارنٹر بنانے، لیٹس بی لویل ٹو دا آبجیکٹو۔ اگر چین ایران اور سعودی عربیہ کی صلح کرا سکتا ہے تو سعودی عربیہ بھی پاکستان میں اگر استحکام لانے کے لیے ایک راستہ نکال دے تو بڑا اچھا ہو جائے گا۔ اور پچھلے دنوں اسد بھائی وہ خان صاحب نے بھی کہیں ذکر کیا تھا کسی انٹرویو کے اندر کہ ان کا رابطہ MBS کے ساتھ ہے۔ یہ جو خبریں اڑائی جاتی ہیں نا کہ ایز ایف کے جی پتہ نہیں ناراضگی ہو گئی اور سعودی عربیہ بڑا ناراض ہے پاکستان کے ساتھ، تو ایسی کوئی خبر ہے کہ سعودیز یا چائنیز کنسرن ہے اور یہ جو موجودہ معاملات آگے بڑھے ہیں مذاکرات کی شکل میں، کوئی انفلوئنس کیا جا رہا ہے یا کچھ وہاں سے بات ہوئی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ وہ رابطہ بالکل منقطع نہیں ہے۔ انفیکٹ جس وقت قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا خان صاحب کے اوپر تو اس کے بعد جو باہر سے سب سے پہلے جو ان کو رابطہ کیا گیا اور ان تک پیغام آئے تھے وہ اس میں محمد بن سلمان صاحب جو ہیں وہ شامل تھے، تو وہ رابطہ تو بالکل ہے۔ دیکھیں، حل وہ نہیں نکال سکتے، حل تو ہم نے نکالنا نا پاکستان میں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر بد اعتمادی کی فضا اتنی شدید ہو گئی ہے کہ کسی ضامن کی ضرورت پڑ گئی ہے تو میرے خیال میں وہ ایک اچھا آپشن ہو سکتے ہیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں مشاہد حسین سید صاحب کہ ان کی جو ایک گڈ ول ہے پاکستان کے عوام کے اندر بھی ہے، پاکستان کے سیاسی حلقوں میں بھی ہے، اور پنڈی کے اندر بھی ان کے لیے گڈ ول موجود ہے، تو ایک ضامن کا کردار وہ ضرور ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوئی ہے جہاں پہ ان کے سامنے کوئی چیز رکھی جا سکے جس پہ ان کو کہا جائے جی آپ ضامن بن جائیں۔ جی صاحب، تو اب نگران حکومتیں تو اپنا وجود اور اپنا آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کا تو ختم ہو گیا اپنا رول KP میں اور پنجاب میں، کیونکہ الیکشن تو ہو نہیں سکے۔ تو اب ان کی جگہ آپ کوئی آل پارٹیز یہاں سیٹ اپ لائیں گے کسی گورنر کے یا کسی کے تحت، یا ساری پارٹیاں قومی حکومت کا ایک تاثر دیں گی اور مرکز میں بھی اور صوبوں میں، یا پھر اسمبلیاں پنجاب اور KP کی بحال کرائی جائیں گی؟ اب آپ کن ایشوز کے اوپر باگ ڈاؤن ہو گئے ہیں یا جس میں پرابلم آ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ تو پھر ایک ضمنی سوال ہوگا نا چوہدری صاحب کہ اگر جو ہے وہ حل نہیں نکلتا، آئین سے انحراف ہو چکا ہے، تو پھر عدالت کے سامنے یہ معاملہ بھی آئے گا کہ اگر نہیں ہو رہا تو اس کے دو مختلف پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو حکومت دولی کر رہا ہے، جو اس وقت جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف براہ راست انحراف کر رہے ہیں، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وزیر دفاع اور منہ چڑھا رہے ہیں۔ کل کی بھی آپ دیکھ لیں تقریر، ابھی دیکھی جو آپ، اور اسحاق ڈار وزیر خزانہ، تو مطلب مسلم لیگ نون کی تو ساری لیڈرشپ جو ہے، اس لیے شاید دوسری اتحادی پارٹیاں جو ہیں وہ ریلیکس بیٹھی ہوئی ہیں کہ ساری کی ساری نون کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ فارغ ہونے والی ہے۔ اسد عمر صاحب، جی سر، ان کی تو حالت یہ ہو گئی عوامی سطح پر کہ یہ بڑے بڑے لیڈر، کوئی ٹانگا تے کوئی تندور تے کوئی مگر مچھ تے کدی کوئی لے کے بیٹھے نے، وہ نون اور ان کا جو وہ تھا مطلب مشہور وہ شیر کا یا کس کا نشان جو ہے وہ کدھر گیا؟ تو یہ ان کو پوچھے ذرا، پنجاب سب سے بڑے صوبے میں اب نون لیگ کہاں ہے؟ اب کن کے پیچھے یہ اپنے چھپتے پھر رہے ہیں؟ یس صاحب، اوور ٹو یو۔ اس سارے بیک گراؤنڈ کے اندر آپ آر یو اسٹل ہوپفل کہ حکومت سنسیئر ہے یہ ٹاکس کے اندر، مذاکرات اس معاملے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں؟
یار ان کے ساتھ خاور عمران خان نے وہ کیا ہے، یہ بیچارے سارے جو ہے نا بونتر گئے ہیں۔ او بھائی جان، توہین عدالت کا قانون ہے، آئین کے اندر توہین عدالت کا ایک کانسیپٹ اس کے اندر موجود ہے، اس کا طریقہ کار موجود ہے۔ توہین پارلیمان کا کوئی آئین کے اندر کانسیپٹ نہیں ہے۔ میں نے چودھری صاحب سے، مجھے یاد پڑتا پہلے بھی کہا تھا، انہوں نے جو ہے نا یہ قومی خدمت نہیں سر انجام دی۔ ابھی میں دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، ان کو ذرا پی ڈی ایم والوں کو بلائیں، ان کو ذرا آئین کے اوپر دست دیں، ان کی کلاسز لیا کریں روز، جو ہے نا آپ کوئی 1.5-2 گھنٹہ ان کو بٹھائیں، ان کو آئین سکھائیں، خدا کا واسطہ۔ مجھے لگتا ہے ان میں سے کسی نے آئین ہی نہیں پڑھا ہوا۔ اور یہ جو آپ پہلے 1970 کی بات کر رہے تھے نا، ریاض الخطیب کی بات کر رہے تھے، میرا تو خیال ہے ایک سیکنڈ چودھری صاحب، ان کو 1977 کی ایک اور چیز بھی یاد دلائیں، جب اسی طریقے سے دھرمی کے ساتھ کھینچتے چلے گئے معاملات، تو آخر میں جب بیٹھے تھے نا، جب پریشان ہوئے، جب ان کو لگا کہ معاملات ہاتھ سے نہ نکل جائیں، تو اس وقت جب ساتھ بیٹھ کے معاہدہ کر لیا تھا، تو اس کے بعد کیا ہو گیا تھا؟ اس کے بعد لائن کٹ گئی تھی۔ تو ان سے بولیں وہ لائن جو ہے نا وہ کٹ بھی جاتی ہے، اس خطرے کو بھی نہ بھولیں۔ تو سوال وہی، کیا مذاکرات سے امید ہے آپ کو؟ سر وہ مذاکرات جب آپ نے کرنے کو تیار ہو گئے نا، تو چاہے میری ذاتی رائے میں، میری ذہنی طور پہ میرے خیال میں اس کے کو بہت زیادہ کامیابی کے امکانات ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ کو کھلے دل کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ورنہ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ تو اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو کامیابی کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مجھے تھوڑا سا جو ہے نا یہ تھوڑا نہیں تھوڑے سے زیادہ مجھے ایک جھٹکا لگا ہے جو اتنا بڑا گیپ دیا ہے مذاکرات کے اندر۔ جتنی جو صورتحال ہے اس کے اندر سر چھٹیاں، یہاں پہ کوئی دفتر کھولنا ہے کسی کو میٹنگ کرنے کے لیے، خدا دا واسطہ ادھر ہم عید والے دن میرے پاس خان صاحب کی فون کال آ گئی عید سے ایک شام پہلے، انہوں نے کہا یار وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے کہا اب تم ٹریول کر سکتے، تو میں نے کہا جی ہاں صاحب آپ کے عید والے دن ہم بیٹھ کے کام کر رہے تھے، یہ کہتے ہیں ہفتے کے دن نہیں کام کر سکتے۔ بات میں ہوئی آپ کے تینوں لیڈر آپ کے سپیڈ ڈائل پہ موجود ہونے چاہیے؟ میری فواد سے بات ہوئی تھی، میری مختصر بات ہوئی ہے فواد سے۔ سو اینی وے، تو کیا امید ہے جو ان کا ابھی تک کانڈکٹ رہا ہے مذاکرات کے باہر، جی جی سیکٹری جنرل پی ٹی آئی، یہ جو 2-3 اور 3-4 اور 3-4 کی یہ گردان کر رہے ہیں نا، ایک بینچ بنا ہوا ہے سپریم کورٹ کا، 2 مئی اس کی تاریخ ہے، جو انہوں نے اس کا بھی یعنی ایک جب ان کو منع کر دیا کہ یہ خلاف آئین آپ لیجسلیشن جو کر رہے ہو اس کو ہم سٹاپ کر رہے ہیں، اس کے باوجود اس کو پاس کر کے تو اپنی بڑکے مارے، اگرچہ اس پر عمل کسی نے نہیں کرنا، نہ ہو سکتا ہے جبکہ اسٹے ہو گئے۔ تو 2 مئی کو لگا ہوا ہے کیس وہاں، میرا خیال ہے آپ کو، اب میری تو اپلیکیشن پہلے ہی وہاں موجود ہے، کسی نہ کسی ہائی کورٹ کے اشتیاق خان یا سپریم کورٹ کے، وہ کہیں کہ یہ انہوں نے کیا اپنا شور مچایا ہوا 3-4 اور 5-4 اور 2-4، ان کو 8 رکنی بینچ ہے، یہی ان کی بات سن کے تو فیصلہ کر دے کہ بھئی کون سی آپ کے خیال میں 3-4 تھی جی، یہ کیا یعنی گفتگو میں قوم کو جائے بیٹھے۔ یہ چودھری صاحب یہ جو ہے نا یہ گنتی کا معاملہ سپریم کورٹ سیٹل کر چکا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو فائز عیسیٰ نے وہ 3 رکنی بینچ کے اندر ایک جو ججمنٹ دے دی تھی، 6 رکنی بینچ بنا تھا، 5 منٹ لگائے تھے انہوں نے، 5 منٹ میں فارغ کر دیا تھا اس فیصلے کو۔ اور اس 6 رکنی بینچ کے اندر جس جج نے، کیونکہ وہ 3 رکنی بینچ جو فائز عیسیٰ والا تھا اس میں ایک جج نے مخالفت کی تھی فائز عیسیٰ کے فیصلے کی، وہ اس میں نہیں بیٹھے تھے، تو ظاہر ہے وہ تو اس بات سے اتفاق کرتے ہیں 6 لوگوں نے جو فیصلہ کیا، اور عمر عطا بندیال اس میں نہیں بیٹھے تھے، وہ 8 کی گنتی تو پوری کر کے دکھا چکے ہیں۔ یہ تو میں بول رہا ہوں نا، بےچارے ان کے پاس اور ہے کچھ نہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ روز صبح شام کو جھوٹ بولو، شاید اسے کو 2-4 بندہ کنفیوز ہو جائے، وہ بھی نہیں کنفیوز ہو رہا کوئی۔